بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کا تذکرہ۔ ہمارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاتم النبیین تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے جسم اطہر پر ختم نبوت کی مہر چسپاں فرمائی تھی، اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، لہذا اگر کوئی انسان اس بات کا منکر ہو تو وہ کافر ہے۔ مہر نبوت کس جگہ تھی؟ حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کھانا بھی کھایا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے میرے لیے مغفرت کی دعا بھی فرمائی۔ پھر میں آپ کی پشت کی جانب گھوما تو میں نے مہر نبوت کو دونوں مونڈھوں کے درمیان دیکھا، جو بائیں شانہ کی نرم ہڈی سے زیادہ قریب تھی۔ مسلم شریف اور بخاری شریف کی حدیث کے مطابق حضرت سائب بن یزید رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھ کو میری خالہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس لے گئی اور عرض کیا کہ یہ میرا بھانجا ہے جو بیمار ہے۔ پس آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور میرے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وضو فرمائی تو میں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے وضو کا پانی پیا، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کی طرف کھڑا ہوا تو میں نے مہر نبوت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دونوں شانوں یعنی مونڈھوں کے درمیان دیکھی۔ مہر نبوت کی کیفیت کیا تھی؟ مہر نبوت کی کیفیت کے بارے میں مختلف طرح کی روایات ہیں، اس لیے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مہر نبوت گھٹتی بڑھتی رہتی تھی، اسی طرح رنگ میں بھی مختلف ہوتی رہتی تھی، اس لیے جس صحابی نے جس حالت میں دیکھا وہی حالت بیان فرما دی۔ حضرت سعید بن یزید کا بیان ہے کہ مہر نبوت چھپر کھٹ یعنی مسحری کی گھنڈیوں جیسی تھی، اور بخاری شریف میں متعدد جگہ حضرت سعید بن یزید کی یہ روایت مذکور ہے، جس کا حصہ مہر نبوت کی کیفیت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ چھپر کھٹ کی گھنڈیوں سے مراد یہ ہے کہ شادی وغیرہ کے موقعوں پر بعض لوگ مسحری کو کپڑے سے ڈھانک کر چھوٹے سے کمرے کی شکل دیتے ہیں، اور اس کی چھت والے پردے میں کبوتری کے انڈے کے مثل گھنڈیاں لٹکائی جاتی ہیں خوبصورتی کے لیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مہر نبوت کبوتری کے انڈے جیسی تھی، کیونکہ وہ گھنڈیاں کبوتری کے انڈے کے مانند ہی ہوتی ہیں۔ چنانچہ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مہر نبوت سرخ رسولی جیسی تھی اور مقدار میں کبوتری کے انڈے جیسی تھی۔ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ مہر نبوت مٹھی کے مانند تھی، اور اس کے چاروں طرف تل بھی تھے جو مصوں کے مانند لگتے تھے۔ حضرت عمر بن اخطب انصاری فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو کمر ملنے کے لیے ارشاد فرمایا۔ میں نے کمر ملنی شروع کی تو اتفاقاً میری انگلی مہر نبوت پر لگ گئی، اور علبہ کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن اخطب سے معلوم کیا کہ مہر نبوت کیا چیز تھی، تو انہوں نے جواب دیا کہ بالوں کا مجموعہ تھا۔ چونکہ ان کا ہاتھ بالوں پر لگا تھا جو مہر نبوت کے چاروں طرف تھے، اس لیے کہہ دیا کہ بالوں کا مجموعہ تھا۔ ایک اور بات یاد رکھنے کے قابل ہے اور سننے سے تعلق رکھتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مہر نبوت پر کیا لکھا ہوا تھا۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اس پر یہ جملہ لکھا ہوا تھا، صرف انت المنصور،
یعنی تم جہاں چاہے جاؤ تمہاری مدد کی جائے گی۔ اور ابن حبان وغیرہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ اس پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا، لیکن محدثین عظام کے نزدیک اس بارے میں صحیح اور پختہ روایت کوئی ثابت نہیں ہے۔ ایک اور بات کہ مہر نبوت کب سے تھی اور کب تک رہی۔ فتح الباری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت منقول ہے کہ مہر نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پیدائش ہی کے وقت سے تھی، اور علامہ مناوی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بیان میں یہ قصہ مفصل نقل فرمایا ہے کہ جب بعض صحابہ کرام کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات پر تردد و شک ہوا تو حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا نے حجرہ مبارکہ میں جا کر مہر نبوت کو دیکھا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے غائب ہو چکی تھی۔ اس سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر استدلال اور اعتماد کیا۔ معلوم ہوا کہ مہر نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر پر ولادت سے وفات تک باقی رہی اور پھر غائب ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت قرآن و حدیث سے ظاہر ہے۔ قرآن کریم سے اس طرح بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم نے آپ کے جسم کے بعض اعضاء کا صراحتاً تذکرہ کیا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرہ انور کا تذکرہ آیا ہے، آنکھوں کا تذکرہ آیا ہے، زبان مبارک کا تذکرہ آیا ہے، قلب مبارک کا تذکرہ آیا ہے، سینہ اور پشت کا تذکرہ آیا ہے، بازو مبارک کا تذکرہ آیا ہے، ہاتھ اور گردن کا بھی تذکرہ آیا ہے۔ چنانچہ چہرہ انور کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن کریم کہتا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء، یعنی بے شک ہم دیکھتے ہیں آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے فولی وجہک شطر المسجد الحرام، یعنی آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے۔ اسی طرح قرآن آپ کی آنکھوں کا بھی تذکرہ کرتا ہے، چنانچہ ارشاد ہے وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، سورہ کہف۔ پوری آیت مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان کے ساتھ بیٹھے رہا کیجئے۔ یہ لوگ اللہ کی رضا و خوشنودی کے طالب ہیں، اور آپ ایسا نہ کریں کہ دنیاوی زندگی کی زیب و زینت کے خیال سے ان لوگوں سے آپ کی آنکھیں ہٹ جائیں جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ اس آیت میں دنیاوی اور ظاہری زیب و زینت کی قلعی کھولی گئی ہے کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں، یہ فانی چیز ہے۔ اسی طرح ارشاد ہے وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ۔ مفہوم یہ ہے کہ آپ ہرگز ان چیزوں کی طرف آنکھیں نہ پساریں جن سے ہم نے کفار کے مختلف گروہوں کو ان کی آزمائش و ابتلا کے لیے نفع اور فائدہ دے رکھا ہے۔ یہ دنیاوی زندگی کی رونق ہے۔ مقصود آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کو تلقین فرمانا ہے، گو بظاہر مخاطب نبی علیہ السلام ہی ہیں۔ اسی طرح قرآن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک کا تذکرہ کرتا ہے لا تحرک به لسانک لتعجل به، کہ اے نبی آپ قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو نہ چلائیں تاکہ آپ اس کو جلدی یاد اور حاصل کر لیں۔ دوسری جگہ ارشاد ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا۔ سو بے شک ہم نے قرآن کریم کو آپ کی زبان پر آسان کر دیا تاکہ آپ اس کے ذریعے متقی لوگوں کو بشارت دیں اور جھگڑالو قوم کو ڈرائیں۔ اسی طرح قرآن آپ کے قلب اطہر کا تذکرہ اس طرح کرتا ہے نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، یعنی اس قرآن کریم کو آپ کے قلب پر امانت دار فرشتہ یعنی جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام لے کر نازل ہوا ہے تاکہ آپ آگاہ اور متنبہ کر دینے والوں میں سے ہو جائے۔ اسی طرح قرآن سینہ نورانی اور پشت مبارک کا تذکرہ کرتا ہے، ارشاد ہے
الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، یعنی کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا، یعنی کشادہ کر دیا تاکہ اس میں حق بات واضح ہو جائے اور سما جائے، اور ہم نے آپ سے آپ کا وہ بوجھ اتار دیا جس نے آپ کی کمر توڑ دی تھی، یعنی نبوت سے متعلق ذمہ داریوں کو آسان اور ہلکا کر دیا کہ وہ آپ کو بھاری و مشکل معلوم نہ ہو۔ اسی طرح قرآن آپ کے بازو کا تذکرہ کرتا ہے، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، دوسری جگہ قرآن کہتا ہے وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی اے نبی آپ اپنے پیروکار مؤمنین کے لیے اپنے بازو جھکائے رکھیے۔ ان آیتوں میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو مؤمنین کے ساتھ نرمی اور شفقت کا برتاؤ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن آپ کے ہاتھ اور گردن مبارک کا تذکرہ کرتا ہے، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، اور آپ اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا مت رکھیے اور نہ اسے بالکل ہی کھولیے کہ پھر ملامت کیا ہوا درماندہ ہو کر بیٹھ رہیے۔ اس آیت مبارکہ میں خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرنے کی تعلیم دی گئی ہے کہ نہ بخل کیجیے اور نہ فضول خرچی کیجیے۔ اسی طرح قرآن آپ کی آنکھوں کا تذکرہ کرتا ہے،